السلام علیکم، آپ سب کا چینل ورلڈ انٹرٹینمنٹ میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو وہ جلدی سے کر دیں۔ یہ کہانی 3 دوستوں کی ہے، علی، بلال اور حمزہ۔ علی سوچنے والا، کیمرہ اور تصویروں کا دیوانہ اور ہر چیز کا ثبوت جاننے والا۔ بلال زندہ دل، ہر وقت مذاق کرنے والا اور پیرانورمل چیزوں کو صرف قصہ کہانی سمجھنے والا۔ حمزہ سنجیدہ، روحانی، ہر چیز دل سے محسوس کرنے والا اور وہ چیزوں کو جلدی سمجھتا تھا۔ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ کالا دروازہ، وقت کے اندھیرے میں گم ایک سفر۔ یہ جولائی کا مہینہ تھا، گرم اور بہت لمبی راتوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ علی، بلال اور حمزہ نے پلان بنایا کہ وہ شہر کے ہلار سے دور جائیں گے، کسی ایسی جگہ جہاں لوگ عام طور پر نہیں جاتے۔ حمزہ کے ایک رشتہ دار نے بتایا تھا کہ ایک شوگران کے آس پاس پرانا انگریزوں کا بنگلہ ہے، جنگل کے بیچ، بند ہے، لوگ نہیں رہتے، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رات کو وہاں روشنی جھلکتی ہے اور آدمیوں کی پرچھائیاں بھی دکھتی ہیں۔ علی ہنس کے بولا، کیا بات کر رہے ہو آپ؟ یہ ساری باتیں تو لوگ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے بناتے ہیں۔ بلال زور سے بولا، بھائی میں تو وہاں ریلز بناؤں گا، جن لوگ ہمیں دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ حمزہ چپ تھا، لیکن پھر اس نے کہا، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف جسم نہیں روح بھی پہچانتی ہیں۔ ان تینوں نے ایک پراڈو کرائے پر لی، کیمپنگ کا سامان بھرا اور اگلی صبح 8 بجے لاہور سے روانہ ہو گئے۔ دوپہر تک وہ بالا کوٹ تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد جنگل کا راستہ شروع ہو گیا۔ جی پی ایس چل تو رہا تھا، مگر جیسے جیسے وہ اونچائی پر پہنچتے گئے سگنل کمزور ہوتے گئے۔ شام ہونے لگی تھی، لیکن وہ لوگ کہتے رہے، تھوڑا اور چلتے ہیں پھر رک جائیں گے۔ اچانک ایک پتلی کچی گلی سامنے آئی، جہاں ایک پرانا زرد سا بورڈ لٹکا ہوا تھا جس پر لکھا تھا کالا دروازہ۔ بلال ہنس کے بولا، نام تو ایسے یقین سے لکھا ہے جیسے اندر واقعی میں ہی کوئی کالا دروازہ ہوگا۔ حمزہ نے اس بورڈ کو غور سے دیکھا۔ اس کے نقصان شدہ ہونے پہ کسی نہ خون جیسے رنگ نے کچھ لکھا تھا جو دھندلا ہو چکا تھا۔ رات اندھیرے میں بدل گئی۔ جب وہ اس جگہ پہنچے تو سامنے ایک بہت پرانا بنگلہ تھا، مٹی، پتھر اور لکڑی سے بنا ہوا، جیسے کئی سالوں سے چھوڑا ہو، لیکن اس کے اندر سے ہلکے نور کی سی جھلک آ رہی تھی، لیکن کوئی آواز نہیں تھی۔ انہوں نے گاڑی روکی۔ چپ چاپ نیلا آسمان تھا، ستارے جیسے بالکل رک گئے ہوں۔ بلال نے بولا، کیمرہ لے لو بھائیوں، چلو ایڈونچر شروع۔ علی نے کیمرہ اٹھایا، ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ حمزہ نے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بہت ٹھنڈا تھا، جیسے کوئی زندہ مخلوق ہو۔ اندر قدم رکھتے ہی پیچھے کا بڑا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ خاموشی اتنی تھی کہ سانسوں کی بھی آواز بہت اونچی لگ رہی تھی۔ بنگلے کے اندر سب کچھ سوکھا ہوا تھا، پرانی کرسیاں، ٹوٹے شیشے، دیواروں پر کچھ نقش، لیکن سب کچھ جیسے ابھی ابھی چھوڑا گیا ہو۔ فرش اتنا صاف تھا کہ قدم رکھنے پر نشان بنتے جا رہے تھے۔ حمزہ نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا، جہاں ایک لکڑی کا کالا دروازہ تھا۔ اس کے اوپر کچھ نقش تھے
جیسے کسی نے ہاتھ سے لکھا ہو، صرف وہ داخل ہو جائیں جو لاش بننے کے لیے تیار ہو۔ بلال نے بولا، دروازے پر اتنا ڈرامہ، چلو دیکھتے ہیں اندر کیا ہے۔ اس نے دروازہ زور سے کھولا۔ اندر صرف ایک کرسی تھی۔ کرسی کے سامنے ایک پرانی کتاب جس کا پہلا صفحہ کھلا ہوا تھا اور اس پر لکھا تھا، یہ میرا آخری دن ہے، مجھے بلا لیا گیا ہے۔ پہلے 2 آئے تھے، تیسرے کا انتظار تھا۔ اب لکھنے کا وقت نہیں، صرف قید کا وقت ہے۔ اتنا پڑھا ہی تھا کہ اچانک سے ہوائیں تیز ہو گئیں، کیمرہ خود سے گھوم گیا، ہر چیز ہلنے لگی۔ علی چیخا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حمزہ نے کہا۔ کسی نے دروازہ کھولا، جسے کبھی نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ اچانک بلال غائب ہو گیا۔ سب نے اسے پکارا، مگر جواب صرف خالی کمرے کی گونج تھی۔ پھر باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ اندر ایک پانی کا تالاب تھا اور اس میں بلال کا چہرہ تیر رہا تھا۔ آنکھیں کھلی تھیں، جیسے اب بھی دیکھ رہا ہو۔ حمزہ قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ ہوا رک گئی۔ علی کا کیمرہ پھر شروع ہوا۔ اسکرین پر حمزہ تھا اور اس کے پیچھے ایک سایہ، ایک لمبا، اور پھر حمزہ بھی غائب۔ اب صرف علی رہ گیا تھا۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے بنگلہ خاموش ہو گیا۔ 2 دن بعد ایک مسافر نے علی کو سڑک پر بے ہوش پایا۔ اس نے لاہور واپس بھیج دیا علی کو۔ پولیس کو کچھ ملا، نہ بنگلہ، نہ لوگ، اور نہ ہی کوئی دروازہ، صرف ایک فوٹیج والی میموری کارڈ جس میں ایک چہرہ تھا۔ ویڈیو کے آخر لمحوں میں علی کیمرے میں دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اگر تم یہ دیکھ رہے ہو تو شاید میں واپس نہیں آیا، شاید تم اگلے ہو، اگلے جو اس دروازے کو دیکھیں گے یا کھولیں گے۔ آج بھی اگر کوئی میپ میں کالا دروازہ لکھتا ہے تو ایک ریڈ ڈاٹ نکلتا ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے، یہ جگہ اب کسی کی نہیں، صرف ان کی ہے جو کبھی واپس نہیں آئے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو اگر یہ کہانی اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔